بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان حمید میں سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو جنوں کو میں نے صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، یا یہ کہ آپ 24 گھنٹے جا کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور وہاں نماز ادا کرتے رہیں، یہ عبادت۔ یا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 وقتہ نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں اور حج ادا کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، یہ عبادت کا مطلب نہیں، کیونکہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، بلکہ اکمل دین ہے، اور یہ دوسرے دینوں کے جو دوسرے ادیان ہیں ان سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ دوسرے ادیان میں تصور عبادت یعنی عبادت کا تصور وہ الگ ہے، اور دین اسلام میں عبادت کا تصور وہ بالکل الگ ہے۔ اب ہم پہلے دوسرے ادیان کی بات کر لیتے ہیں کہ جس طرح دوسرے ادیان میں دوسرے مذاہب میں عبادت کا تصور ہے، وہ اس طرح ہے کہ کبھی مندر میں چلے جاتے، وہاں جا کے گھنٹی بجا لیتے اور ان کی عبادت ہو جاتی۔ اسی طرح کوئی چرچ میں چلا جاتا، وہاں جا کے دھواں وغیرہ جلا لیتا اور دھواں وغیرہ کر کے پوجا پاٹ کر کے آ جاتا مخصوص وقت میں، یہ ان کی عبادت ہے۔ لیکن دین اسلام نے ہمیں جو عبادت کا حکم دیا ہے وہ بالکل اس سے الگ ہے، بالکل یکسر مختلف ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ارکان ہمیں عطا کیے، وہ تو عبادت ہیں ہی، لیکن جو روزمرہ کی زندگی میں جو مسائل ہیں، جو روزمرہ کے جو ہمارے احکام ہیں، افعال ہیں، وہ بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، یہ اچھی تربیت کرنا یہ بھی ہماری عبادت میں شمار ہے۔ اسی طرح ہم اپنے اہل و عیال پر جو خرچ کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، تو ہم اگر سچ بولتے ہیں علاقے میں کسی سے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا اور ربا کو حرام قرار دیا۔ تو یہاں پر حلال رزق کمانا یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن ان تمام افعال، ان تمام کاموں میں شرط یہ ہے کہ آپ ان تمام کاموں کو سر انجام دیتے وقت شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھیں، یعنی شریعت مطہرہ کو سامنے رکھیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کاروبار کریں تو کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ کاروبار میں اگر آپ نے کسی سے جھوٹ بولا یا کسی سے دھوکہ کیا تو آپ تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں آپ کو جواب دہ ہیں آپ۔ اسی طرح اب اگر آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تو بچے آپ کے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنیں گے، تو یہ آپ آخرت میں جواب دہ ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ جو زندگی کے تمام مراحل ہیں یہ تمام ہماری عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں عبادت کا تصور الگ ہے اور دوسرے ادیان میں عبادت کا تصور الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان فرما دیا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کی عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہے، بشرطے کہ وہ سونے سے پہلے
وضو کر لے اور اپنا احتساب کر لے، جتنے گناہ کیے ان گناہوں کی معافی مانگ لے، اور جن سے جھگڑا وغیرہ کیا ان کو معاف کر لے، یعنی اپنا احتساب کر کے پھر سوئے، اور جب اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو مطلب اٹھنا، سونا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام زندگی کے جو کام ہیں ان میں شریعت مطہرہ کو پیش نظر رکھیں، شریعت کے مطابق ان کو گزاریں، تاکہ یہ روزمرہ کے جو مسائل ہیں، روزمرہ کے جو افعال ہیں ہمارے، یہ عبادت میں شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کی صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔